اس وقت کورونا کے حوالے سے جو بھی لوگ مجھے سن رہے ہیں، مجھے لوگوں نے چونکہ کالز کر کے کہا کہ کچھ اس کا حل بتائیں، تو میں آپ کو حل بتا دیتا ہوں۔ میں آج آپ کو وہ حل بتا رہا ہوں جو اس وقت کے دنیا کے سب سے بڑے ڈاکٹر یا سب سے بڑے سائنٹسٹ یا دنیا کا سب سے بڑا فلاسفر آپ سمجھتے ہوں، ان سب سے اوپر کا جو حل ہے میں آپ کو وہ عرض کر رہا ہوں۔ اس وقت دنیا پریکاشنز کی وجہ سے ڈاکٹرز کی بات مان رہی ہے، آپ بھی مان رہے ہیں، سب سن رہے ہیں، آپ سب چیزیں مانیں۔ میں اس کا منکر نہیں ہوں کہ آپ ماسک نہ پہنیں، آپ سینیٹائزر کا استعمال نہ کریں۔ اسلام دنیا کے سارے مذاہب میں سب سے زیادہ صفائی پسند مذہب ہے۔ یہ اسلام ہے جس نے صفائی کو نصف ایمان کہا تھا۔ یہ تو ہماری حرکتیں ہیں کہ ہم گندگی کا شکار ہو کر آج اس وائرس کا شکار ہو گئے ہیں۔ یہ اسلام ہے جس نے 5 وقت وضو کرنے کا کہا ہے۔ یہ اسلام ہے جس نے کہا کہ وضو پر تازہ وضو کرو تو اللہ تمہیں مزید فضیلت عطا کرے گا۔ جو سوال یہ کرتے تھے کہ وضو پر وضو کرنے سے پانی ضائع ہوگا، تمہارے نبی کی یہ حدیث کیسے دلالت کرتی ہے کہ وضو پر دوبارہ وضو کریں؟ جب وضو ہے تو پانی کا ضیاع ہوگا۔ آج ان عقل کے اندھوں کو بات سمجھ میں آ گئی کہ مصطفیٰ نے اس لیے فرمایا تھا کہ اگر تم باہر گھوم پھر کر آؤ، جراثیم لگ گئے ہو تو دوبارہ وضو کر لو، اللہ تمہیں اس سے محفوظ کر دے گا۔ آج ان عقل کے اندھوں کو یہ بات بھی میرے آقا کی سمجھ میں آ گئی۔ سارا پریکاشنز کریں۔ آپ ڈاکٹر کے کہنے پر مانتے ہیں نا اس بات کو کہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ پریکاشنز کرو گے تو حفاظت ہو جائے گی، اور الحمدللہ آج پاکستان کے کچھ ڈاکٹرز نے اب یہ اعلان کتنا سچائی پر مبنی ہے، اللہ بہتر جانے، اللہ اس ملک کو بھی سلامت رکھے، ان ڈاکٹرز کو اللہ سلامت رکھے جو اس وقت مجاہد بن کر ملک و قوم کی خدمت کر رہے ہیں، ان فوجیوں کو، پولیس والوں کو اللہ سلامت رکھے جو اپنی جانوں پر کھیل کر مسلمانوں کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کچھ ڈاکٹرز نے اعلان کیا کہ شاید میڈیسن بنا لی ہے انہوں نے، تو میڈیسن آ جائے گی تو ہم پوری دنیا یقین کر کے اس دوا کو استعمال کرے گی کہ یہ دوا سے ہم بچ جائیں گے۔ اگر ابھی کوئی بھی اعلان کر دے نا یہ دوا آ گئی ہے تو سارے خریدنے پہنچ جائیں گے۔ سینیٹائزر کا اعلان کیا تو ڈاکوؤں کی طرح مسلمانوں نے اس کو چرا لیا۔ یہ پتہ چلا کہ غذا ختم ہو جائے گی تو جتنے یہ دنیا دار دولت مند ہیں انہوں نے اسٹور خالی کر دیے، غریبوں کا نہیں سوچا، سوائے چند ایک کے جنہوں نے پیکٹ بنا کر غریبوں میں بانٹ دیے۔ تو اگر یہ دوا دنیا کا کوئی ڈاکٹر سائنٹسٹ بتائے گا تو آپ استعمال کریں گے، اس لیے کہ آپ وائرس سے بچ جائیں گے۔ میں تمام سننے والوں کو عرض کر دیتا ہوں، ان تمام کے سب سے بڑے طبیب، اس دنیا کے سب سے بڑے حکماء میں سے سب سے بڑے حکیم، سب سے بڑے انسان میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیماریوں سے بچنے کا ایک طریقہ آپ کو بتایا ہے۔ آپ کو جس طرح دواؤں پر یقین ہے، مجھے اس سے کئی گنا زیادہ بڑھ کر اپنے رسول کے فرمان پر یقین ہے۔ یہ دعا آپ کو پڑھا رہا ہوں، ریکارڈ کر لیں، آگے پہنچا دیں، لائیو سننے والے اس کو یاد کر لیں، یہ ویڈیو بعد میں اویلیبل ہو جائے گی آپ کو۔ آپ تمام افراد اس دعا کو یاد کر لیں۔ میرے آقا نے فرمایا ہے کہ جس دن موت آنی ہے اس دن اللہ بھلا دے گا، اس دن آپ پڑھ نہ سکیں گے کیونکہ تقدیر میں موت لکھی ہے۔ موت کے علاوہ کوئی آفت اور بیماری آپ کا نقصان نہیں کرے گی۔ یہ دعا کیا ہے؟ پڑھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس دعا کو 3 بار صبح پڑھ لیں، میرے آقا فرماتے ہیں 3 بار شام پڑھ لیں، اللہ ہر بیماری اور آفت سے آپ کو محفوظ فرما دے گا۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 17، جو شخص بھی کثرت سے اس کا وظیفہ پڑھے اللہ رب کریم اس کو ابتلا اور مصیبتوں سے محفوظ فرما دے گا۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔